کبھی کبھار میں ضائع کرتا ہوں، ضائع نہیں کرتا، ظاہری طور پہ یہ ہوتا ہے کہ میں ضائع کر رہا ہوں، ضائع نہیں کر رہا ہوتا، میں آپ کے بایو ڈیٹا کے مطابق آپ ہی کے بارے میں معلومات کلیکٹ کر رہا ہوتا ہوں جو فادرز کے بارے میں۔ تو شاید صاحب بات یہ ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ آسانی سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، تو ایسی بات نہیں ہے۔ آپ جو ہے اس وقت چڑچڑاپن تک کا شکار ہو چکے ہیں، مایوسی واقعی بہت زیادہ چھائی ہوئی ہے، لیکن آپ کو میں دو ہی ایڈوائز کروں گا۔ ایک فوری طور پہ یا بات سے تو یا اللہ، یا بات سے تو یا اللہ، اس کی ایک تسبیح فوری طور پہ شروع کر دیں اول آخر درود پاک کے ساتھ، اور ہمارے جو نچلے دیے گئے نمبر ہیں ان پہ رابطہ کیجئے، ہم آپ کو بہترین سلوشن جو ہے نا وہ آپ کو بتائیں گے، جس سے آپ کو ریپڈلی جلدی سے آپ کا کام زیادہ سپیڈ اپ ہو جائے گا اور جلدی آپ اپنے حالات بہتری کی طرف لے جا پائیں گے۔ اللہ آپ کی مدد فرمائے۔ جی صاحب بتائیے گا جلدی کہ جنات کو قبضے میں کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ شاید صاحب یہ کیا بتائیں، یہ تو ناممکنات میں سے بات ہے۔ جنات کو قابو کرنا کوئی معمولی بات ہے؟ اچھا، یہ تو ایک ناممکنات میں سے ہے، اور کہتے ہیں آپ تو قابو کرنے کی بات کرتے ہیں، میں کہتا ہوں کسی کو جنات کے اثرات ہوں وہ نکالنے کے لیے جان جوکھوں کا کام ہوتا ہے، جان خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ اچھا، یہ میرا خیال آپ کو تو گواہی دینی چاہیے۔ کئی موقع پہ آپ نے دیکھا میری کیا حالت ہو گئی، میں خود ایک بڑی موذی مرض کا شکار ہو گیا، اور پھر بھی یہ جن لوگوں پہ اثرات ہوتے ہیں ان کو نکال سکتے ہیں، وہ بھی بڑی مشکل، یہ نہیں کوئی آسان کہہ دیا جاؤ بھی تیرا کام ہو گیا، یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ پھر بھی ہمیں اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اللہ سے قرآن پاک کی آیات پڑھ کے سارا سلسلہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، کوئی یہ سمجھے کہ بھی ہم نے بیٹھے یہ کر لیا وہ کر لیا۔ یہ اکثر لوگ ایسے ڈرامے کرتے ہیں کہ ہم نے کر دیا وہ کر دیا جاؤ۔ ہم کہتے ہیں آپ کے لیے یہ ڈی ایم ڈیجیٹل نے فورم سجایا ہے، یہاں آئیں آزمائیں دیکھیں، اور پھر آپ ہی ہماری پبلسٹی کا ذریعہ بنیں گے۔ آپ ایک دفعہ ٹرائی تو کریں، آپ دیکھیں تو صحیح۔ نہیں، میرا سوال تو ٹھیک ہے آپ نے بتا دیا، لیکن آیا ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ان کو اپنی گرفت میں رکھا ہوا ہے اپنے، کہ وہ کہتے ہیں کہ جی وہ موسم بے موسم کے پھل بھی حاضر ہو جاتے ہیں، کھانے کی چیزیں بھی آ جاتی ہیں، یہ چیزیں چل ہمارے ساتھ کالر ہے، اس پہ بات ہوگی بعد میں۔ جی السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی جان، آپ نے ٹی وی کا والیوم ذرا بند کر دیں پھر بات کریں ہم سے۔ سیدھا بات بند کریے تھوڑا۔ السلام علیکم، میں نا پہلا دوستی لا کے جی کال ڈراپ ہو گئی۔ آپ کو پہلے بھی بار بار ہم بتا چکے ہیں کہ اگر آپ اپنے ٹی وی کا والیوم بند نہیں کریں گے تو آٹومیٹک آپ کی کال ڈراپ ہو جائے گی۔ جی صاحب دیکھیے، واضح طور پہ یہ بات ہمارے دین اسلام میں مفسرین نے بھی بیان کی ہے کہ کوئی شخص توحید پرست نہ ہو، دین کامل پہ نہ چلتا ہو، وہ آپ کو ہوا میں چل کے دکھائے یا پانی پہ چل کے دکھائے، ہوا میں اڑے پانی پہ چلے، اور وہ شعبدہ باز تو ہو سکتا ہے جی، لیکن وہ سچا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اچھا، پہلے تو اسے توحید پرست ہونا چاہیے۔ اب میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں نے اس دن بھی بتایا تھا کہ تقریباً 27 سال مجھے اس ریاضت میں ہو گئے، آئیں کوئی اتنی ریاضت کر کے دکھائے تو پھر مانے کسی کو۔ یہ چھوٹے موٹے شعبدہ بازیاں ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ 5 ٹائم نماز بھی نہیں پڑھی اور بیٹھے ہیں لوگوں کے گھروں میں، اور 8 دن اور جن نکال رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، اور ان کو نماز کا بھی نہیں پتا، اور وہ قوالیاں ہو رہی ہیں اور ناچ گانے ہو رہے ہیں۔ یہ غلط ہے، یہ دین اسلام میں اس بات کی اجازت نہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہم نے اس پروگرام کا ٹائم پاکستانی وقت کے مطابق 11 سے 12 کیوں رکھا؟ تاکہ میں نے ٹریول بھی کرنا ہوتا ہے اور بآسانی میں عشاء کی نماز بر وقت ادا کر سکوں۔ یہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ آپ پہلے دین کو پڑھیں، سمجھیں، کسی روحانی استاد کی شاگردی اختیار کریں، اسباق حاصل کریں، محنت کریں، پھر آپ کو یہ مقام ملتا ہے۔ یہ اتنا آسان اچھا صاحب ایک اور چھوٹا سا سوال ساتھ کہ سننے میں آیا کہ جی جنات تو اس پہ ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، جنات کی تو حقیقت ہے، لیکن یہ ذرا میرے نالج میں اضافہ کر دیں کہ جنات کی خوراک کیا ہے، کہ یہ کیا کھاتے ہیں؟ آپ نے اس دن بتایا تھا کہ گندی جگہ پہ رہتے ہیں، رہنے کی جگہ بتائی تھی، یہ جنات کھاتے کیا ہیں؟ یہ تو ذرا باعث سوال آپ نے کیا تو میں جواب ناظرین کو دے دیتا ہوں۔ یہ گوبر، کوئلہ، اور میں آپ کو ایک ٹپ چل باتوں میں ناظرین کو بتا دوں، تمام خواتین یہ سن لیں کہ رات کو سونے سے پہلے اپنے برتن دھو کر انہیں الٹا کر کے سویا کریں، کافی حد تک چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ آج سے اس بات کا آغاز کریں کہ اپنے برتن دھو کر خشک کر کے الٹے کر کے سویا کریں، کچن میں الٹے کر کے رکھیں۔ ہاں، اور آپ ایک چیز سے غافل ہوتی ہیں
کہ آپ کا جو فرنیچر اور بیڈز ہیں اس کے نیچے جالے لگے ہوتے ہیں ان کو بھی ریگولر صاف کیے. یہ ان کی اماج گاہیں ہوتی ہیں جی, یہ ان کی اماج گاہیں, یہ ان کو موقع فراہم کرتے ہیں. ڈسٹنگ نہیں پراپرلی کرتے, جالے نہیں اتارتے, صفائی کا خیال نہیں کرتے, اپنی جسمانی پاکیزگی کا خیال نہیں کرتے, پھر یہ چیزیں وارد ہوتی ہیں آسانی سے. ویسے تو پاکیزہ پہ بھی آ جاتی ہیں, لیکن اگر اس طرح کی بات رہ جاتے بھی کوئی چیز حملہ آور ہو جاتی ہے. جی, پھر یہ اور میں ایک اور بڑی اچھی بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں. اگر آپ کے ساتھ کوئی بھی چیز ان ایکسپیکٹڈ ہونی شروع ہو جائے, جیسے میاں بیوی یہ بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں, اچانک اختلافات شروع ہو جائیں, تو سمجھ لیں کافی حد تک امکانات ہیں کہ آپ پہ کوئی یا تو بد نظری کا شکار ہو گئے, یا کسی نے کچھ آپ کو حسد کے مارے نشانہ بنایا ہے, یا کسی نے راہ جاتی چیز آپ کو کوئی ٹکر گئی ہے. تو ڈونٹ ہیزیٹیٹ, یہ فورم آپ ہی کے لیے ہے. یہاں رابطہ کریں. اگر آپ ہیزیٹیشن کا شکار ہیں, یہاں نہیں لائیو کال کرنا چاہتے, بات نہیں شیئر کرنا چاہتے, تو ہمارے نیچے دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر لیں, ہم آپ کو اس کا سلوشن بتائیں گے. اور آپ دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی میں کتنی اچھی بہترین خوشگوار تبدیلیاں آتی ہیں. جی سعد صاحب, آپ نے تو آج بہت ہی اہم باتیں بتائیں, اور ناظرین نے بھی سن لی ہوگی, اور میری بہنیں بھی سن رہی ہوں گی, اور بہت سے ایسے لوگ جن کو ان چیزوں کا نہیں پتا تھا, اور آج جو چیزیں آپ نے سعد صاحب نے ایسی ٹپس بتائی ہیں تو اس پہ عمل کیجئے گا. اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو. اور ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں, عادل صاحب ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا ہے بھائی؟ جی اللہ کا شکر. عادل صاحب کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں بھائی کیسے؟ جی الحمدللہ. کیسا جا رہا ہے ہمارا پروگرام, آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ بالکل فرسٹ کلاس, بہت اچھا پروگرام بھائی صاحب. جی عادل صاحب, آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں, اور آپ اپنا ڈیٹا بھی دے دیں ساتھ ساتھ. میرے 2 بھائی ہیں جی, فرانس میں ہیں, تقریباً 5-6 مہینے ہو گئے ان کو گئے ہوئے. ایک کزن ہے, ایک بھائی ہے میرا. اچھا جی. تو ان کا کام نہیں کچھ بن رہا, بہت زیادہ وہ پریشان ہے. بھائی کا نام بتا دیں اور کزن کا نام بتا دیں. بھائی کا نام عامر ہے اور کزن کا نام ہے امتیاز. آپ پہلے اپنے بھائی کا سارا بتائیں نا. عامر کی عمر, اپنی والدہ اور والد صاحب کا نام بھی بتا دیں. اس کی عمر تقریباً 26 سال ہے. جی, والدہ اور والد کا نام. امی کا نام شناز بی بی اور ابو کا نام منیر ہے. جی, اور کزن کا بھی بتا دیں. کزن کی نام امتیاز احمد ہے, اور اس کی امی کا نام ارشاد بی بی اور ابو کا نام خیر احمد. عمر کتنی اس کی؟ اس کی عمر ہے تقریباً 36 سال. اچھا, وہ کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں سلالہ عمان سے بات کر رہا ہوں بھائی. عمان سے. وہ بھی عمان میں ہیں؟ نہیں, وہ فرانس میں ہے بھائی. مسقط کے شہر میں ہی ہے نا؟ جی, میں مسقط عمان سے بات کر رہا ہوں, اور وہ جن کے بارے میں پوچھ رہا ہوں وہ فرانس میں ہے. اچھا, فرانس میں. وہ فرانس میں ہے. اور آپ اس طرح کریں, میں ساتھ صاحب سے پوچھ لیتا ہوں ان کے جو معاملات ہیں, اگر یہ بھی جواب دیتے تو بہتر ہے کہ فرانس سے آپ کے بھائی بھی جو ہمارے پاس دیے گئے نمبر سکرین پہ نظر آ رہے ہیں, ان پہ وہ بھی خود پرسنل کال کر کے تو ان سے ڈائریکٹ معلوم کر لیں, تو یہ بھی بہتر ہوگا. جی ساتھ صاحب, بہت شکریہ جی عادل صاحب آپ کی کال کا. جی ساتھ صاحب, ان کا بھائی ہے اور کزن ہے, فرانس میں ہے. ڈیٹا تو آپ کو دے دیے, نام دے دیے. وہ بے روزگار ہیں, برسر روزگار نہیں ہے وہ. یہ ذرا ان سے بتا دیں ذرا. عادل صاحب بہت شکریہ آپ کی کال کا. آپ کو ایک حیرت انگیز بات بتاؤں, جو بایو ڈاٹا آپ نے مجھے دیا ہے اس کے مطابق مجھے ایک بات کا خدشہ محسوس ہوتا ہے, کہیں عامر اور امتیاز کا آپس میں کہیں جھگڑا نہ ہو جائے. یہ ایسی بات کوئی دنیا کا بندہ آپ کو نہیں بتائے گا. مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ ان دونوں آپس میں کسی بات پہ ان کا کلیش نہ ہو جائے. اور عین ممکن ہے ہو بھی چکا ہو, اور آپ میری بات سنتے ہوئے حیران ہو رہے ہوں گے کہ مجھے کیسے پتہ چل گیا. تو ایسی صورت میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ دیکھیں ناظرین, یہی بات ہے نا کہ میری زبان بھی پھسل سکتی ہے, میں بات نکل جاتی ہے, اس لیے میں بعض وقت کہتا ہوں کہ میں آن ایئر باتیں شیئر نہیں کر سکتا. آپ ہمارے نیچے دیے گئے نمبر پہ رابطہ کریں, اور انشاءاللہ تعالی مایوس نہ ہو. آپ مجھے پتہ ہے آپ کو اپنے بھائی اور کزن سے بہت پیار ہے, لیکن ہر کام کا ایک طریقہ اور سلیقہ ہوتا ہے. یا تو وہ ڈائریکٹ ہمارے ساتھ لائن پہ ہوتے, ہم انہیں تسبیحات بتاتے, تو بہتر یہ ہے کہ وہ ہمارے نچلے دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر لیں, اور کسی حادثے سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ جلد رابطہ کریں. جی ساتھ صاحب ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ نہیں جی, کال ڈراپ ہو گئی. ٹی وی کی آواز بند نہ کی اور اس وجہ سے کال ڈراپ ہوگی. ناظرین آپ کو ہم بار بار ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کال کرنے سے پہلے ٹی وی کا والیوم بند کر لیا کریں,
ताकि आपकी कॉल ड्रॉप ना हो। जी साहब आप वही बात आगे बढ़ा रहे थे। हाँ, ये कहता हूँ कि जो है ना जाला घर के अंदर नहीं होना चाहिए। इंसान ख़ुद अपने आप को पाकीज़ा रखे, साफ़ सुथरा रखे, अपने नाखून जो है ये जो है इनकी प्रॉपर कटिंग करें। और आज बात बनी है तो ये भी बता दूं, नाखून कटिंग का तरीक़ाकार भी बता देता हूँ। दाएं हाथ की शहादत की उंगली से शुरू करें और ये सारी टर्न बाय टर्न काटती, फिर ये वाली काटते चले जाएं, ये फिर नाखून, आखिर में ये वाला नाखून काटें। और जुम्मे वाले दिन ज़रूर पाकीज़ा किया करें। और अगर कोई मजबूरी के तहत रह जाए, ना कर सके, तो उनकी सफाई किया करें। ये जगह भी इनकी अमाज गायें हैं, इसलिए कान, नाक, नाखून अपने आप को पाकीज़ा रखें, फिर इन चीज़ों के असरात कम से कम हो जाते हैं, चांसेस कम जाते हैं। अच्छा साहब, अक्सर लोग कहते हैं कि जी ये तो तोहम परस्ती है, ये तो जनात, ये ऐसे ड्रामेबाजी है जी, इनके घर में ये है वो है जी, तो बीमारी होगी, कोई मसला होगा तो ऐसे ही तोहम परस्ती है। देखिए शायद गुमन साहब बात ये है कि जो ऐसी बात करते हैं वो नाउज़ बिल्ला, वो कुरान पाक कि हम ज़ेर ज़बर का भी तसव्वुर भी नहीं कर सकते, अल्लाह ताला हमें माफ़ करे। जब कुरान में जिक्र है कि जिन्नात हैं, इसमें कुछ शक नहीं, कुछ जिन्नात मुसलमान भी होते हैं, बाकायदा आते हैं, दरबारों पे आते हैं, मसाजिद में आते हैं, उलमाए किराम का खिताब सुनते हैं, वो अज़ियत पसंद नहीं होते। लेकिन ये जो नॉन मुस्लिम हैं, जो हैं, वो जो मुसल्लत किए जाते हैं। अच्छा साहब, ये जन्नात जब बात किस तरह करते हैं, ये किसी अमल से जब बात करते हैं तो क्या उसमें हाजिर होते हैं जो जिस बंदे के साथ ये होता है? इसकी क्या, इसमें ज़रा थोड़ी सी डिटेल बता दें। ये सच है कि हाज़िरी कर ली जाती है, इसमें हाज़िरी हो जाती है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बड़े अच्छे उलमाए किराम है, बड़े बड़े अच्छे आमिल है, आमिल होना कोई मामूली बात नहीं है। जी साहब मैं आपकी बात काट रहा हूँ, हमारे साथ कॉलर हैं, क्योंकि कॉलर हमारे लिए बहुत अहम है, साहब के लिए भी बहुत अहम है। जी अस्सलाम वालेकुम। जनाब अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दे, कॉल ड्रॉप होने का खदशा है। कौन साहब और कहां से? वालेकुम अस्सलाम। जी कॉल ड्रॉप हो गई। जी साहब हम तो कोशिश करते हैं कोई बात का सिलसिला बढ़ाएं, लेकिन हमारे प्यारे कॉलर्स हमें कॉल करते हैं और हमें कॉलर्स अपने हमारे लिए मुकद्दम है, हमारे लिए काबिल एहतराम है। हमारी रिक्वेस्ट होती है बराए मेहरबानी जब कॉल करें तो टीवी वॉल्यूम बंद कर दें, या हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम है कि अगर टीवी का वॉल्यूम हो तो माइक सिस्टम जो है वो हमारा, मेरा या शायद गुमन साहब का ऑन होता है, या तीसरा आपका होता है। जैसे ही चौथी आवाज़ में शामिल होती है तो कॉल ड्रॉप हो जाती है। साउंड सिस्टम ऐसा लगा हुआ है। तो बराए मेहरबानी जब कॉल किया करें तो आप टीवी का वॉल्यूम। जी हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। कौन साहब और कहाँ से? मैं सर मस्कत तो बोल रहा है, सलाला तो हूँ। सलाला तो कौन साहब? सलीम। मैं अकरम बोल रहा था सलाला तो। जेड़े मेरे दोस्त ने दुबई चों कहना किया कि मेरे पैसे नहीं दे रहा दोस्त। हाँ पहला दोस्ती बना के तो उन्हें दिते ने। अच्छा तो और उससे वक्त औखा है, मजबूरी है, इस तरह पैसे ले रहा है। अच्छा आप कहना क्या चाहते हैं, समझ में नहीं आई बात। मेरा नाम अकरम है, मस्कत सलाला तो बोल रहे, सलाला तो। जी मैं बात कर रहे हैं जो पहले आदमी ने दुबई से फोन किया था। हाँ उसका दोस्त उसको पैसे नहीं दे रहा। बोला कि मेरे को मेरा दोस्त का पैसे नहीं दे रहा। जी अब पहले तो उसको दिए थे, अभी उसको थोड़ा मजबूरी का वक्त है, तो इस तरह से सबको बताना चाहिए। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया अकरम साहब, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी वो पूछ रहे थे कि आने आपने अपने दोस्त को पैसे दे दिए और अब वो पैसे नहीं दे रहा, तो आपने टीवी पे कॉल करके तो उसकी दोस्ती के पे हरफ आ रहा है, इसलिए थोड़ा सा उनको वो जज्बाती होकर कॉल कर रहे हैं। अच्छी बात है, प्यार होना चाहिए, ये अच्छी बात है, लेकिन आप भी अप्रिशिएट करें कि हमने कोई नेगेटिव बात नहीं की, हमने सोल्यूशन बताया है उनको, और हमने भी यही रिकमेंड किया है कि आप हमारे ऑफ द रिकॉर्ड, ऑफ द लाइन जो है हमारे साथ बात कर लें, ऑन एयर बात ना करें। तो अच्छी बात है, आपको केयर है अपने दोस्त की इज़्ज़त का, हमें भी सबकी इज़्ज़तें अजीज़ हैं। जी अकरम साहब वाकई दोस्ती निभाने वाले हैं, और इनको ज़ाती तौर पे ये सवाल उनका जो बुरा लगा होगा, तो अकरम साहब ऐसी कोई बात नहीं, कोई ऐसा बंदा मजबूर भी होता है, तो उनकी तारीफ भी कर रहे थे कि वो माशाल्लाह नमाजी हैं, बड़े परहेजगार हैं, लेकिन वो पैसे नहीं दे रहे। चलें ये उनका ज़ाती मसला है, और वो वजीफा ही ले रहे थे कि वो कोई वजीफा दे दे ताकि वो बंदा जल्दी से पैसे दे दे। अल्लाह ताला उनकी दोस्ती, हमारी तो दुआ है कि उन दोस्तों की दोस्ती फिर बहाल हो जाए। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम।
جی کون صاحب اور کہاں سے؟ میں غلام احمد بول رہا ہوں ابو ظبی سے. جی غلام محمد صاحب کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں صاحب سے کوئی اثرات وغیرہ تو نہیں ہے؟ نہیں بایو ڈاٹا آپ اپنی والدہ اور والد کا نام اپنی عمر بتا دیں. میری عمر 53 ہے. 53 آپ کی ایج ہے؟ جی جی. اچھا آپ یہ بتا دیں اپنی والدہ صاحبہ کا اور والد صاحب کا نام بتا دیں. میرا نام غلام احمد ہے جی. اور والدہ کا نام دانی ہے. جی. تو والد کا نام غلام حسین. غلام حسین. اور کیا پوچھنا چاہتے ہیں، کیا آپ کو پرابلم کیا ہے؟ پرابلم ابھی تو خیر کم ہے، پہلے میرے ساتھ کام کی پرابلم تھی کوئی 2-2.5 سال رہی ہے. تو یہ پوچھنا تھا کہ کیا کسی نے کچھ کیا ہوا ہے؟ بہت شکریہ غلام محمد صاحب، بہت شکریہ آپ کی کال کا. ابھی سعد صاحب سے میں پوچھتا ہوں، آپ کا آن ایئر جواب دیتے ہیں. جی سعد صاحب پوچھنا چاہتے ہیں 53 ایئرز ان کی عمر ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے کافی 2-3-4 سال سے پرابلم ہے. اور آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کیا کسی نے جادو کیا ہوا ہے یا کوئی اثرات ہیں ایسے، کہ کیا وجہ، کیا بندش کیا ہے، کہ کیا ویسے ہی مجھے بڑھاپے کا کوئی ایک سلسلہ چل رہا ہے اس وجہ سے؟ نہیں دیکھیں ناظرین، یہ شاید گمر صاحب نا یہ میرا ساتھ نبھاتے ہیں، کیونکہ میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا تھا کہ مجھے چند سیکنڈ چاہیے ہوتے ہیں بایو ڈاٹا کے مطابق معلومات کلیکٹ کرنے کے لیے. تو یہ بات میرا ساتھ بڑھاتے ہیں تاکہ میں معلومات دے سکوں. تو یہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. یہ بالکل انہوں نے خود ایڈمٹ کیا، آدھے الفاظ میں ہاف ہارٹیڈ انہوں نے ایکسیپٹ کیا. اثرات واقعی آپ نے کی اسیسمنٹ تھوڑی سی غلط ہے شاید گمر صاحب، ان پہ واقعی ہی اثرات ہیں اور میں ان کو اسپیسیفک ڈیٹ بھی بتا دیتا ہوں. اچھا جی. ہاں آپ ذرا اپنی یادداشت پہ غور کریں. 19 جنوری 2013 اس سال آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ 19 جنوری 2013 اس سال کی بات کر رہا ہوں، آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اگر میرے ساتھ آپ اتفاق کرتے ہیں تو پھر یقین رکھیں کہ آپ کے ساتھ کسی نے شرط کی ہوئی ہے. آپ کو الرجی پرابلم بھی خاصی اب تنگ کر رہی ہے اور آپ کے سٹامک آگے پیچھے جو ہے نا اس پہ اثرات پھیلتے جا رہے ہیں. تو باقی آپ غلام محمد صاحب کو کچھ جادو کے اثرات ہیں؟ مجھے ایسا ایلیمنٹ واقعی محسوس ہوتا ہے. اور اس کا حل بھی آپ بتا سکتے ہیں؟ ابھی حل یہی ہے کہ رابطہ کریں ہمارے ساتھ، پھر تسلی سے بات کی جا سکے. آن ایئر میں کیا جی غلام محمد صاحب، آپ سعد صاحب کے پرسنل نمبر پہ کال کر کے ان سے آپ تفصیلی، آپ اگر اس کا حل کروانا چاہتے ہیں تو تفصیلی بات کر کے آپ پروگرام کے بعد یا کل کسی ٹائم بھی کال کر سکتے ہیں. تو سعد صاحب یہ ذرا بتا دیں کہ یہ آیا جادو کے اثرات کی وجہ سے بیماریاں بھی بن جاتی ہیں؟ سٹارٹ ہی بیماریوں سے ہوتا ہے. اس کے بعد دیکھیں پہلے تو چڑچڑا پن آتا ہے طبیعت میں، اگر شادی شدہ میاں بیوی میں اختلافات سٹارٹ ہو جاتا ہے، پھر ہیلتھ ایشوز سٹارٹ ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد معاشی مسائل بھی ساتھ ہوتے ہیں. اگر کسی نے کوئی بہت ہی گندا کام کیا ہو تو وہ پھر بہت سارے مسائل اکٹھے شروع ہو جاتے ہیں. اگر کوئی اچھا انسان ہو، پاکیزہ انسان ہو اور کسی اچھے عمل کے پاس بر وقت پہنچ جائے تو اس کا تدارک ہو جاتا ہے. لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ چونکہ جو زمانہ ترقی کر رہا ہے وہ لوگ ان باتوں کو نہیں مانتے. ایک میں انتہائی پڑھے لکھے میں انسان کا حوالہ دیتا ہوں، پاکستان کی نامی گرامی شخصیت، تو وہ ان کو میں نے بتایا، انہوں نے کہا میں نہیں ان باتوں کو مانتا. میں کہا چلیے ٹھیک ہے. تو 4 مہینے کے بعد انہوں نے خود کہا اب یہ دیکھیں، اب آپ اس معاملے کو دیکھیں. میں نے کہا ٹھیک، پہلے آتے تو میں نے 1-2 دن میں ٹھیک ہو جاتا، اب مجھے ہفتہ 10 دن آپ پہ محنت کرنا ہوگی. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہی از فائن ناؤ. لیکن یہ ہے کہ یہ کہنا ہے کہ اثرات نہیں ہوتے، اثرات واقعی ہوتے ہیں اور کافی نقصان دہ اثرات ہوتے ہیں. یہ صحت، معاشی، لڑائی جھگڑا، ہر چیز پہ کو یہ افیکٹ کرتے ہیں. جی سعد صاحب جلدی سے آپ پروگرام کے آخر میں کوئی ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں ناظرین، میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، پاکستان ایک مشکل دور سے گزر رہا ہے، بہت مشکل دور سے. زیارت پہ ہماری پیارے لیڈر قائد اعظم کی جو نشانی تھی زیارت، اس پہ اٹیک ہوا، بہت دل دکھی ہے. اور کچھ پولیو ٹیم پہ حملے ہوئے ہیں. میری تمام سننے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ پاکستان کے لیے دعا کریں، ہو سکے تو پاکستان کا صدقہ دیں. اپنی حیثیت تھوڑا ٹائم نکال کے ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ کے آگے پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا کریں. یہ پاکستان ہے تو ہماری پہچان ہے. اوور ٹو یو سعد گمن. جی بہت اچھی بات کی سعد صاحب نے، بہت اچھی بات. سب سے پہلے ہماری پہچان ہی پاکستان ہے اور سعد صاحب کے اس
بہت ہی اعلیٰ اور یہ جو آج انہوں نے بات کر دی، کیونکہ پاکستان کے بغیر تو ہم کچھ بھی نہیں، اور جو پاکستان کو مٹانے پہ اور پاکستان میں ایسی دہشت گردی پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں وہ ان کو منہ کی کھانا پڑے گی۔ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ناظرین، ہم انشاءاللہ پرسوں پھر حاضر ہوں گے رات 11 بجے۔ آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں، جن ناظرین کی کال ہمیں نہیں مل سکی اور پروگرام میں وہ شیئر نہیں ہو سکے تو آپ ساتھ صاحب کے ساتھ اسکرین نام کے ساتھ جو اسکرین پہ نمبر دیے گئے ہیں آپ کسی بھی وقت 24 آور پروگرام کے بعد کال کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ساتھ صاحب آپ کے ساتھ اچھی طرح اور آپ کی تفصیلی گفتگو سنیں گے اور آپ کے ساتھ سوالوں کا جواب بھی دیں گے۔ جو ناظرین آج اگر لائیو کال نہیں کر سکے تو وہ آپ لائیو پروگرام میں اگر پوچھنا چاہتے ہیں تو بدھ کے روز ہم 11 بجے پاکستانی ٹائم کے مطابق بیٹھیں گے، اور جمعرات کو انشاءاللہ ساتھ صاحب کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں جی۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ٹیلی فون نمبر جو نیچے چل رہے ہیں یہ ڈی ایم ڈیجیٹل کے ٹی وی اسٹیشن کے ٹیلی فون نمبر ہے جی۔ یہاں آپ صرف ہمارے پروگرام کے دوران ہی اس نمبر پہ کال کیا کریں، ادر کچھ اور پروگرام بھی جہاں پہ چل جی لائیو نمبر جو لائیو نمبر پہ ہے اس پہ کال نہ کریں، دوسرے نمبر پہ کال کریں۔ ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، اپنے میزبان شاہد گمل کو استخارہ آن لائن سے اجازت دے، اللہ حافظ۔ جواب دیتے ہیں ساتھ صاحب، ان کے 2 بچے جو کہ فوت ہو گئے ہیں یعنی ضائع بھی ہو گئے ہیں، اور ایک بیٹا بیٹی ہے 4-5 سال۔ اچھا صابر صاحب جو ہیں یہ شاہ زیب کے والد ہیں؟ جی والد۔ اچھا ٹھیک ہے جی میرے لیے آسانی ہو گئی، اچھا آپ ذرا یاد رکھتے ہیں ہمارے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ صابر صاحب بڑی خوشی ہوئی، آپ اپنے اگلی جنریشن کے لیے کنسرن ہیں، آپ صرف اتنا کام کیجئے کہ شاہ زیب سے بھی کہیں اور اپنی بہو عروج سے بھی کہیں کہ وہ یا ولی ہو یا نصیر اس کی تسبیح اول آخر باقاعدہ درود پاک پڑھ کے ضرور کریں، اور بعد میں آمین کہیں، اور بہتر اس سے بھی زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہمارے نیچلے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر لیں، آپ کے لیے مزید تیزی سرعت جلدی سے آپ کا کام ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سے بھروسہ رکھیں، انشاءاللہ ضرور ہو جائے گا۔ یہ سر یہ کیا وجہ ہوتی ہے کچھ بندے کے یعنی انسان کے اپنے اندرونی طور پہ بھی کوئی مسائل اولاد کے ہوتے ہیں، تو آیا اس میں کوئی یہ بھی حصہ ہے کہ جادو کا کہ 100% ہوتا ہے؟ شاید صاحب کچھ نہ پوچھیں، میرا تو اب یہ مدت ہو گئی مجھے اس فیلڈ میں مختلف ٹی وی چینلز پہ پروگرام کرتے ہوئے، جہاں بھی جاتا ہوں زیادہ یہی اثرات نہیں۔ جی صاحب ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام، کون صاحب اور کہاں سے؟ جی میں محمد جاوید بول رہا ہوں مسقط سے۔ جی محمد جاوید صاحب، آپ اپنا مسئلہ ہے تو والد اور والدہ کا نام بتا دیں۔ ہاں جی میرا اپنا ہی مسئلہ ہے، میرے والد کا نام ہے فیض محمد۔ کیا بول رہا نام؟ فیض محمد۔ فیض محمد جی، اور والدہ کا؟ فیض محمد، والدہ کا نام ہے دلدار بیگم۔ جی عمر کتنی ہے آپ کی؟ میری عمر تقریباً 40 سال ہے۔ جی اب آپ مسئلہ بیان کریں جی۔ ہاں یہ سارا دیکھیں آپ کو کیا مسئلہ ہے میرے لیے۔ آپ کس لیے کروانا چاہتے ہیں نا؟ آپ کوئی اپنا ذہن تو ہوگا نا کہ کیا پریشانی کیا ہے آپ کو، کس وجہ سے کروانا چاہتے ہیں؟ کال ڈراپ ہو گئی جی جوید صاحب کی۔ اور ناظرین آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ ہم بیٹھے ہیں ساتھ صاحب آپ کا استخارہ کرنے کے لیے۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ پریشانی ہے تو اپنا نام، والدہ کا نام اور اپنا ڈیٹا دے کے ہم سے معلوم کر سکتے ہیں۔ آپ پہلے آپ کو پتا ہو کہ کس لیے آپ اپنا استخارہ کروانا چاہتے ہیں، کس لیے آپ کیا چیز معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ اگر نہیں پتا تو پھر ایسے چیز کا تو ساتھ صاحب نہیں بتا سکتے کہ کیسے یہ کوئی مقصد ہوتا ہے کہ استخارہ کرنا ہے، تو استخارہ کرنے سے پہلے نیت کرنی ہوتی ہے کہ یہ اس چیز کی کرنی ہے، اس کے بغیر استخارہ نہیں ہوتا۔ جی ساتھ صاحب حقوق العباد کی بات ہے۔ دیکھیں وہ جب میدان عرفات سے گزرتے ہیں تو اس وقت انسان گناہوں سے پاک ہوتا ہے، لیکن جو حقوق اللہ کے ذمہ تھے، اسی لیے لوگ جو تھے پرانے زمانے میں اور آج بھی کرتے ہیں، لوگ جو حج پہ جاتے ہیں تو سب سے معافی مانگ کے جاتے ہیں۔ جی ساتھ صاحب باتوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ہمارے ساتھ کالر ہیں سعودی عرب سے، السلام علیکم۔ جی کون صاحب بول رہے ہیں؟ ہیلو جی مشتاق بول رہا ہوں جدہ سے۔ جدہ سے مشتاق صاحب،
اگر اپنا مسئلہ ہے تو والد اور والدہ کا نام بتا دیں. جی میرا نام مشتاق ہے لیکن میری بیٹی ہے جو جی جبھی اس کا میں نے یہ جو آپ کے لائیو نمبر آ رہا ہے اوپر اسکرین پر میں اس کا بات کی تھی جی لیکن انہوں نے مجھے کچھ اماؤنٹ مانگی تھی میں نے اماؤنٹ بھیجی تھی جی جی لیکن میرا تو کام انہوں نے کچھ اور بتایا پھر شروع کر دیا کہ آپ اس طرح کریں مشتاق صاحب آپ اس طرح کریں کہ آپ پروگرام کے بعد کال کریں. جی جبین ہلو مشتاق صاحب آپ کال ڈراپ ہو گئی. جی ساتھ صاحب جی حقوق العباد کی ہاں بات وہ کہتے ہیں کہ جب حقوق العباد ہے نا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ بندے جو آپ نے زیادتی بندوں کے ساتھ کی ان سے معافی مانگ کے آئیں. اس سے لوگ حفظ ما تقدم جس کے ساتھ زیادتی نہیں بھی کی ہوتی تھی اس سے بھی معافی مانگ لیتے تھے. باقاعدہ دعوتوں کا انتظام ہوتا تھا گلے لگایا جاتا تھا کہ ہم جا رہے ہیں جو ہمارے حقوق اللہ کے ذمہ ہیں جو رہ گئی ہم سے غلطی کوتاہیاں جو نماز نہیں پڑھی تلاوت نہیں کی حج زکوٰۃ نہیں ادا کی ہم توحید پرست نہیں رہی وہ تو معاف ہو جائیں گے ہمارے. لیکن یہ جو ہم انسانوں کے ساتھ زیادتی کرتے رہے ہیں. جی ہمارے ساتھ محمد صدیق صاحب ہیں مسقط سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جی صدیق صاحب وعلیکم السلام جی. جی صدیق صاحب اگر آپ اپنے ٹی وی کا والیوم ذرا بند کر دیں اور اپنا مسئلہ ہے تو والد صاحب اور والدہ کا نام بتا دیں. میرا نام محمد صدیق ہے جی. والدہ کا نام اصغری بی بی. والد کا نام رحم دین ہے جی. اور ہمارا دشمنی چل رہا ہے بہت پرانا. جی عمر کتنی ہے آپ کی؟ بہت کوشش کی. ہاں جی آپ کی عمر؟ میری عمر 43-44 ہے جو. جی کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں مسقط سے بول رہا ہوں. محمد صدیق میرا نام ہے. جی آپ بتائیں آپ سوال کریں. آپ سوال میں کر رہا ہوں سر کہ ہماری دشمنی ہے بہت پرانی چل رہی جی. ہے. درجنوں کے حساب سے قتل ہو چکے ہیں اور صلح نہیں ہو رہا. اس کے لیے کوئی آپ روشنی ڈالیں. اگر جن کے ساتھ دشمنی ہے ان کے کسی سرکردہ بندے کا نام بتا دیں اور اس کے والد صاحب کا تاکہ اس کے مطابق پتا آپ کی صلح ہو سکتی ہے. کیا ہو سکتا ہے جی بتا دیں ذرا. اس کا نام جی جو خرگن ہے اس کا نام ہے عبد الرشید جی. اور باپ کا نام ہے سوندی. باپ کا کیا باپ کا نام؟ سوندی. وہ کس شہر میں رہ رہے ہیں پاکستان کے؟ پاکستان کا مریض میں گاؤں ہے کھوڑی میں. جی جی بہت شکریہ صدیق صاحب آپ کی کال کا. ابھی آپ کو ساتھ صاحب آنے جواب دیتے ہیں. جی ساتھ صاحب ان کا دشمنی چل رہا ہے. جی یہ جی آپ اپنے اہل خانہ پہلے تو تحفظ زیادہ ہے نا وہ زیادہ ضروری ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اپنے جتنے بھی آپ کے عزیز و اقارب خطرے میں ہیں ان کو کہیں کہ سورہ حشر کی آخری 3 آیات صبح و شام پڑھیں. اور اس کے علاوہ آپ لوگ جتنے بھی آپ کے جو لوگ ہیں وہ ایک تسبیح ہے یا ولی ہو یا نصیر یہ اول آخر درود پاک کے ساتھ دن میں کم از کم 1 مرتبہ ضرور پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ تصور رکھیں کہ یہ ہماری ان کے ساتھ دشمنی ختم ہو کے صلح میں کنورٹ ہو جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ اوپر امید رہیں. سر اللہ کے حقوق تو معاف ہو سکتے ہیں لیکن بندوں کے حقوق معاف نہیں ہوں گے. تو اس میں اگر ہم بیٹھے ہیں لوگوں کے بہت سے لوگ اگر کال کرتے ہیں تو ظاہر ہے کسی کو کسی نے کروایا ہوتا ہے. جی ہمارے ساتھ کالر ہیں دوبارہ. جی السلام علیکم. صابر صاحب ہیں. السلام علیکم. جی صابر صاحب وعلیکم السلام. کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں مورو سے بول رہا ہوں. میری بیٹی ہے بینش کنول نام ہے اس کا. جی بینش کنول. آپ کا نام صابر. جی اس کی نام اس کا ہے شہناز بیگم. جی شہناز بیگم. عمر کتنی ہے بچی کی؟ اچھا ٹھیک. عمر اس کی ہے گی 32 سال. 32 سال. اب اس کا مسئلہ بتائیں. کہاں سے بول رہے ہیں؟ وہ 19 مارچ 1979 کو پیدا ہوئی تھی. کس شہر سے بول رہے ہیں آپ؟ مورو سے. اچھا مورو سندھ سے. اچھا جی. اس کی طبیعت ٹھیک نہیں رہ رہی ہے پچھلے 1 سال ہو گیا 1.5 سال. جی ٹھیک ہے پوچھنا جی. اور درد ہوتا ہے جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے. مقصد نہیں 79 یا 89 ایئر ہے ان کا؟ 19 مارچ 1979. ٹھیک ہے. جی صابر صاحب آپ یہ بتا دیں یہ کتنا عرصہ ہو گیا؟ 1 سال بتا رہے تھے اور اس کے علاوہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو؟ نہیں اس کے ماشاءاللہ اولاد بھی ہے ماشاءاللہ سب کچھ ہے لیکن اس کے میاں کا نام بتا دیں.
اس کے میاں کا میاں کا نام ہے دلشاد خان. دلشاد خان. بہت شکریہ آپ کی کال کا, بہت شکریہ جی. ابھی آپ کو آنے جواب دیتے ہیں ساتھ ساتھ. جی ساتھ صاحب, ان کی بیٹی ہے جی. ہاں جی, بینش کمل ان کا بڑا ہیپی کپل ہے. دلشاد صاحب جو ہیں ان کے ساتھ بڑے اچھے طریقے کے ساتھ ان کو رکھا ہوا ہے, اور یہ نہ کوئی جادو نہ ٹونا, کوئی ایسی بات نہیں, نظر بد کا شکار ہیں. اچھا جی, نظر بد کا شکار ہیں, اور ان کو بری طرح نظر جو ہے نا لگی ہے, اور ان کا نا سٹامک, معدہ, یہ جسم یہ نا پٹھا, یہ کھچاؤ کا شکار ہیں, اور کافی ان کو نا سیریس نوعیت کی لگی ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ یہ یا قوی ہو یا اللہ, اس کی تسبیح کریں, اور ہم بلا جھجک میں آپ کو کہہ رہا ہوں ہمارے نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں تاکہ اس کا مکمل حل کیا جا سکے. جی بہت شکریہ سعد صاحب. یہ آپ نے بتایا, میں پوچھ رہا تھا کہ یہ بڑی جو میرے پاس جو بایو ڈاٹا تھی اس کے مطابق یہ ہماری بینش بیٹی ماشاءاللہ شکل صورت کی بہت اچھی, بہت پیاری, اور ان کے ہسبینڈ بھی بہت اچھے ہیں. تو یہ بڑا خوبصورت کپل تھا, بڑا پیارا, اور ابھی بھی اللہ تعالیٰ دوبارہ ان کو خوش و خرم زندگی عطا فرمائے. تو جس کی وجہ سے نا یہ نظر بد کا شکار ہوئے ہیں. ہمارا موضوع تھا حقوق العباد, تو میں بات کر رہا تھا, تو میرا وہ سوال بیچ میں رہ گیا, پھر دوبارہ کال پھر دوبارہ آ گئی ہمارے ساتھ. السلام علیکم, کون صاحب؟ جی میں طاہر علی بات کر رہا ہوں دوحہ قطر سے. جی دوحہ قطر سے. اگر اپنا مسئلہ ہے تو والد صاحب اور والدہ کا نام بھی بتا دیں. جی میرا مطلب ہے والد صاحب کا نام ستار علی ہے جی, اور والدہ کا نام مقصودہ بیگم ہے. جی عمر کتنی ہے آپ کی؟ 55 سال. 55 سال. اب بتائیں آپ کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کہ میرا مطلب کام نہیں چلتا, کوئی بھی کام کاروبار میرا نہیں چلتا, کوئی بھی کاروبار تو مجھے نقصان ہو جاتا ہے. کاروبار کا مسئلہ ہے. بہت شکریہ آپ کی کال کا. ابھی آپ کو آنے جواب دیتے ہیں ساتھ صاحب. جی ساتھ صاحب ان کو. ہاں جی طاہر صاحب, آپ نے مسئلہ بالکل جی, بڑے جلدی ان کا مجھے جواب بھی آیا. طاہر صاحب اتنی زیادہ فراخ دلی بھی اچھی نہیں ہوتی, اتنی زیادہ فراخ دلی بھی اچھی نہیں ہوتی. تھوڑا سا سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا چاہیے. آپ نے کچھ غلطیاں کی ہیں کاروبار میں جس کی وجہ سے آپ کو یہ مسائل پیدا ہوئے ہیں. آپ تھوڑا سا اپنی صحت کی طرف بھی توجہ دیں. آپ کا یہ دانتوں, گلا, یہ وہ پرابلم, کمر درد, یہ بھی ہے, کاروباری بھی ہیں. آپ بہرحال دو آپ نے کام نے لازمی کرنے ہیں. ایک تو آپ نے فجر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ سورہ مزمل پڑھنی ہے, ٹھیک ہے. سورہ حشر کی آخری 3 آیات صبح اور شام پڑھنی ہے. صبح فجر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ سورہ مزمل, اور سورہ حشر کی آخری 3 آیات صبح اور 3 ہی شام کو پڑھنی ہے. اور مزید اس میں تقویہ آسانی چاہتے ہیں اور جلدی, تو ہمارے نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ. جی صاحب ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں, منیر احمد ہیں سعودی عرب سے. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی. جی آپ بتا رہے تھے کہ جی ناظرین, اس سے پہلے کہ پروڈیوسر صاحب ہماری ایک کال لیں, میں سوال اپنا ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ یہ جو ہمارا پروگرام چل رہا ہے, اس پروگرام میں بھی میں دیکھتا ہوں کہ اگر کسی کو جادو ہے, کوئی کسی کی تکلیف میں مبتلا ہے, تو ظاہر ہے کوئی کروانے والا تو اور ہے. آیا یہ بھی زمرے میں حقوق العباد کے زمرے میں آتا ہے کہ یہ لوگ بھی کل کو اس کا جواب دیں ہوں گے اللہ یہ بڑے بری طرح, یہ تو شرک کے مرتکب ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ہمیں اپنی حفظ پان میں رکھے, بچا کے رکھے. یہ لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کی کسی لکھے ہوئے کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا ہاں, تو وہ شریک ٹھہرے نا اللہ تعالیٰ کے نعوذ باللہ, تو وہ شرک کے مرتکب, یعنی کوئی کالا جادو کروا رہا ہے کسی کو مارنے کے لیے, کسی کو اب زیر کرنے کے لیے, کسی کا کاروبار تباہ کرنے کے لیے, کسی کو نیچا دکھانے کے لیے. تو یہ حقوق العباد میں یہ بھی بڑی سختی سے اس چیز میں گرفت میں آئے گا کل کو. یہ بہت سخت گرفت ہے, اس کی بخشش نہیں ہے. جی تو کیا اب کیا ہونا چاہیے ہمارے, ہم کیسے تبدیل ہوں گے؟ یہ تبھی آئے گا جب ہم تمام لوگ جو کم از کم مسلمانوں کی حد تک تو میرا یہی میسج ہے کہ توحید پرست ہو جائیں, اللہ پہ بھروسہ کریں, اللہ جو ہے جو اللہ کے احکامات ہیں اس پہ عمل کریں, نماز 5 وقت کی ادا کریں, اور کام کاج میں مصروف رہیں, اور قرآن پاک کی تلاوت کریں, چاہے تھوڑی کریں لیکن ترجمے کے ساتھ کریں. پھر دیکھیں کہ آپ دیکھیں, میں نے میرا ایک بڑا تفصیل لیکچر ہے, کسی دن جہاں بھی ٹائم ملا تو میں وہ پیش کروں گا. اس میں نے یہ چیلنج کر کے کہا تھا کہ 10 سال کا میں نے ٹائم دیا تھا کہ 10 سال پورا پاکستان جو ہے باقاعدگی کے ساتھ نماز پڑھے, 5 گانا مسجد میں جا کے, انشاءاللہ مساجد آباد ہوتی جائیں گی اور ہسپتال ویران ہوتے چلے جائیں گے ماشاءاللہ. اور قرآن پاک کی تلاوت ترجمے کے ساتھ کریں, دیکھیے کتنے اچھے انسان ڈیولپ ہوتے چلے جائیں گے, اچھے انسان, اچھے مسلمان بنیں گے.
اور توحید پرست جتنے ہوتے چلے جائیں گے مسائل ختم، یہ گندگی ذہن میں یہ نکلتی چلی جائے گی. تو میری تو یہی سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس دین اسلام دین کامل ہے، اس کی طرف آئیں، اس کی طرف بڑھیں، چند قدم بڑھ کے تو دیکھیں. اب دیکھیں اس میں کتنی لذت ہے، کتنی سہولت ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ زور کے وقت آپ کو کتنی تھکاوٹ ہوئی ہوتی ہے، یعنی کام کاج کر کے دوپہر کے وقت تھکا ہوتے ہیں آپ، کہتے ہیں نماز، کہتے ہیں کیا پڑھنے، لیٹ جاتے ہیں. یار میں کہتا ہوں نماز پڑھیں، آپ کو ایسے ویسے مراقبے میں چلے جائیں، آپ کو سکون ملے گا، آپ بالکل فریش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. جی ناظرین، آپ ساتھ صاحب کی بہت اچھی باتیں سن رہے ہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں جی، پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی واجد صاحب کہاں سے؟ جی میں مسقط سے بات کر رہا ہوں. مسقط سے. جی واجد صاحب اگر آپ کا اپنا مسئلہ ہے تو والد صاحب اور والدہ کا نام بھی بتا دیں. نام بھی بتائیں. میرا نام واجد محمود ہے اور والد کا نام محمد اسحاق ہے. جی. والدہ کا نام زکیدہ. ٹھیک ہے. عمر کتنی ہے آپ کی؟ جی میرا اولاد نہیں ہے، تقریباً 11-12 سال ہو گئے شادی. اپنی عمر بتائیے نا. آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر ہے 39. 39. آپ کی بیوی کا نام اپنی بیوی کا نام بھی بتا دیں. بیوی کا نام ہے نائلہ کوثر. نائلہ گل. جی بہت شکریہ واجد صاحب آپ کی کال کا. ابھی آپ کو سعد صاحب آنے جواب دیتے ہیں. سعد صاحب 11 سال سے ان کے ہاں اولاد نہیں ہے جی، اگر اس پہ آپ اچھی طرح ڈیٹیل سے ان کو بتا دیں. جی واجد صاحب آپ سن رہے ہوں گے واجد صاحب، تو پہلے بتا دیں. شاید مجھے یہ گمر صاحب نے یہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ان کی مسز نائلہ کے ساتھ نہ کوئی پرابلم ہے، واجد صاحب کے ساتھ کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے. واجد صاحب از پرفیکٹلی آل رائٹ. نائلہ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، کس طرح کی پرابلم؟ آپ کو پتہ ہی ہے کہ بندش وغیرہ کا شکار ہے. جی لیکن شادی کی بات نہیں، یہ باتیں ہیں. یہ نہیں کہ شادی کے بعد اولاد کے لیے نہیں، یہ ان کی شادی سے پہلے ان کے ساتھ مسائل ہیں. جی یہ بے شک جہاں سے مرضی دیکھ لیں، یہ شادی سے پہلے ان کے ساتھ مسائل تھے. لیکن آپ اس کا اگر آپ کے پاس کوئی اچھا عامل ہے ان سے رابطہ کر لیں، نہیں تو ہم آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں. جی نہیں واجد صاحب، آپ سعد صاحب کی ایڈوائس ہے کہ آپ پروگرام کے بعد رابطہ کریں اور آپ کا مکمل اس پہ آپ کو سعد صاحب بذریعہ کیا اس پہ کرتے ہیں عملیات وغیرہ، عمل کے ذریعے سعد صاحب آپ اس کو حل کریں گے تو انشاءاللہ یہ جو سعد صاحب بتا رہے تھے کہ بندش ہے اور اس کا توڑ ہو جائے گا انشاءاللہ. سعد صاحب جی باتوں کا سلسلہ چلتا رہے گا، کالز کا سلسلہ بھی ناظرین چلتا رہے گا. یہاں چھوٹی سی بریک کا وقت ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. عليك الصلاة عليك